شرف الدین یحییٰ بوصیری رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا لکھا ہوا ایک عربی کلام ہے، یعنی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پہ لکھا ہوا ایک درود پاک ہے یا نعت جو حضرت شرف الدین یحییٰ بوصیری رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے لکھی ہے، اور یہ انہوں نے لکھنے کے بعد یا حالت خواب میں چلے گئے تھے، سو گئے تھے، تو نبی علیہ السلام نے انہیں ایک چادر عطا فرمائی خواب میں، اور جب وہ اٹھے تو وہ چادر ان کے کاندھے پہ پڑی ہوئی، اور چادر کو عربی میں بردہ کہتے ہیں، اسی لیے اس قصیدے کا نام قصیدہ بردہ پڑا۔ اور یہ پہلے ایک دنیا دار شاعر تھے، جیسے ہوتے ہیں لوگ مشاعرے میں پڑھتے ہیں، لیکن انہوں نے سوچا ایک بار کہ لاؤ اپنے نبی کی مدحت، نبی کی تعریف بیان کریں، تو نبی علیہ السلام نے انہیں اس اعزاز اور انعام سے نوازا، اور اس کے بڑا مجرب یہ قصیدہ ہے، آپ دل میں جس ارادے سے پڑھیں اللہ تعالیٰ اسے قبول فرماتا ہے۔ بالخصوص بیماریوں کے لیے بڑی آزمائی ہوئی چیز ہے کہ جس بھی بیماری میں اسے پڑھا جائے گا اللہ تعالیٰ اس بیماری کو ٹھیک کر دے گا۔ تو آئیں ہم اس قصیدے کو پڑھ لیتے ہیں۔ مولایا صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلهم، مولایا صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق كلهم، هو الحبيب الذي ترجى شفاعته، هو الحبيب الذي ترجى شفاعته لكل حول من الأحوال مقتهي، مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم، يا ربي بالمصطفى بلغ مقاصدنا، يا ربي بالمصطفى بلغ مقاصدنا، واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم، مولاي صل وسلم دائما ابدا على حبيبك خير الخلق كلهم۔ ایک بار تو اللهم صل على سیدنا مولانا محمد وآلہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ یہ گھر گھر محفل میلاد رمضان سے پہلے شروع کی گئی ایک مہم ہے، جس کے تحت لوگ عام لوگوں کے گھروں میں پہنچ کر بغیر کسی نذرانے، شکرانے اور ظاہری اہتمام کے میلاد کرتے تھے، اور بابو حسن بھی اس اچھے کام کا، اس نئے کام کا نہایت اہم حصہ تھے کہ وہ اکثر میلادوں میں ہمارے ساتھ شریک رہے۔ تو دیکھیں بھلائیوں میں شریک ہونے کا بدلہ یہ ملتا ہے کہ بھلی محفلوں میں آپ کا ذکر ہوتا ہے، اور وہ کوئی بہت بڑا آدمی نہیں تھا جو ہمارا بہت ساتھ دیتا، ظاہری طور پہ ہمارے ساتھ کوئی سامان اٹھاتا، مالی طور پہ ہماری مدد کرتا، لیکن بھلی محفلوں میں بیٹھنا ہی کمال ہوتا ہے۔ اس کی زندہ اور جاوید مثال آج کی یہ محفل ہے، اور ابھی ہم ترنت مہاراج گنج سے آ رہے ہیں، لیکن ایک بے چینی تھی کہ ہمیں ہر حال میں یہاں پہنچنا ہے، تو یہ اسی کی برکت تھی کہ وہ بے لوث ہماری میلادوں میں ہمارے ساتھ وہ بچہ شریک رہتا تھا، اور اللہ تعالیٰ نے اسی لیے محبت اور یہ تڑپ دلوں میں ڈالی کہ ہم اتنے دور سے آئے، اور پھر گاڑی خراب ہو گئی، دوسری گاڑی آئی وہ بھی ڈسچارج ہو گئی، ابھی آصف محمود بھائی ہم لوگ کو لے کے آ رہے ہیں۔ تو بہرحال بھلی محفلوں میں بیٹھنے کا یہ
آپ کو صلہ ملتا ہے کہ آپ کے جانے کے بعد بھی بھلی جگہوں پہ آپ کا ذکر ہوتا ہے، اور موت کے بعد تو یہ پردے اٹھ جاتے ہیں کہ دنیا کی دوستی اور دنیا کی چیزیں کچھ ہیں نہیں۔ موت کے بعد تو انسان یہ بات اور اچھے سے سمجھ جاتا ہے کہ دنیاوی محفلیں اور دنیا کے لوگ نہ دنیا میں حقیقتاً آپ کے کام آنے والے ہیں اور نہ ہی آخرت میں کام آنے والے ہیں، اور لیکن وہاں اعمال کا دروازہ جو ہے وہ ضرور بند ہو جاتا ہے۔ یعنی اگر مرنے کے بعد ہم نے یہ بات سمجھا کہ ہمیں چوک چوراہوں پر چائے کی دکانوں پر نہیں بیٹھنا ہے، ہمیں مسجدوں میں بیٹھنا ہے، میلاد کی محفلوں میں بیٹھنا ہے، تو پھر گویا کون سا ایسا مردہ ہے جو نکل کے نیک کام کر سکتا ہے؟ یہ سیدھی سمپل سی بات ہے۔ موت کا فلسفہ سب سمجھتے ہیں، سب کو معلوم ہے، یہ الگ بات ہے کہ ہم اسے عملی طور پر ایکسیپٹ نہیں کر رہے۔ تو ہم اگر زندہ ہیں تو ہمیں اپنی زندگی میں نیک بھلے کاموں میں حصہ لینا چاہیے، بے لوث لینا چاہیے۔ اللہ نے آپ کو دولت دی ہے تو دولت سے لیجئے، طاقت دی ہے تو طاقت سے لیجئے، اور ایک 10 سال 11 سال کا بچہ لے سکتا ہے تو آپ ضرور لے سکتے ہیں۔ اگر ہم نے اپنے بڑوں سے سنتے تھے کہ انسان مرتا ہے، اس کا مشن نہیں مرتا، یعنی انسان دنیا سے چلا جاتا ہے، جس مشن کا جس تحریک کا وہ حصہ ہوتا ہے وہ مشن دنیا سے نہیں کرتا۔ تو آپ ایسے بھلے کاموں میں، ایسے بھلے مشن میں، ایسی اچھی تحریکوں میں اپنا وقت بتائیں کہ آپ کے جانے کے بعد اگر وہ تحریکیں زندہ رہیں تو آپ کو بھی اس کا ثواب ملتا ہے۔ اور بلکہ ہماری تحریک کے لوگوں نے تو یہ بھی کہا کہ ہم جتنی میلاد کریں گے اللہ سب کا اجر اس بچے کو عطا فرمائے۔ تو آپ ایسے نیک بڑے کاموں کا حصہ بنیں۔ دنیا ہے اور دنیا داری بہت زیادہ ہے، یعنی دنیا میں بہت سی تحریکیں ہیں، دنیا میں بہت سے کام ہیں، کچھ نہ بھی کرنے کے ہیں جو ہم کر بیٹھتے ہیں، یعنی جس سے ہمیں کوئی فائدہ حاصل نہیں، جسے ہم کہیں تو بے معنی یا بے سود بے فائدہ کام ہم انہیں بھی کر بیٹھتے ہیں۔ لیکن یہ ساری اٹکلیں، ساری جو گتھیاں ہیں، یہ مرنے کے بعد کھل جاتی ہیں کہ زندگی کتنی بڑی نعمت اللہ تعالیٰ کی۔ اور ایک بار ایک محفل میں ہم نے پوچھا تھا اسکول میں ہی، جامعہ الاصلاح اکیڈمی میں، کہ ہم دنیا میں کس لیے آئے، تو کسی بچے نے کہا تھا مرنے کے لیے، اور یہ جھوٹی بات نہیں، یہ سچی بات ہے۔ ہم دنیا میں مرنے کے لیے ہی آئے، اور ہمیں یہ زندگی اسی لیے دی گئی ہے کہ ہم مرنے کی تیاری کریں اچھے بھلے طریقے سے۔ اگر ہم مرنے کی تیاری نہیں کرتے تو کسی بھی طرح سے، اگر ہم مرنے کی تیاری نہیں کرتے تو بھی ہمیں مرنا ہے، ہم برے کام کرتے ہیں تو بھی ہمیں مرنا ہے۔ لیکن اس بچے کی بات، وہ کوئی فلسفی نہیں تھا اور ہماری آپ کی طرح عقل بڑھانے والا شخص نہیں تھا، بس اتنا تھا کہ بچہ تھا، اس کا دماغ جہاں تک کام کیا اس نے جواب دیا، اور یقین جانے ہم حیرت زدہ تھے کہ بچے نے کتنی بڑی بات کی، ہم دنیا میں مرنے کے لیے۔ تو کتنا بھی اہتمام کر لیا جائے، آپ کو دنیا سے جانی ہے۔ سائنس نے بہت ترقی کی ہے، میڈیکل سائنس بہت آگے ہے، لیکن آج تک انسانی زندگی کا ایک لمحہ بھی بڑھا نہیں سکتا ہے نا۔ انسان کو میڈیکل سائنس کے نام پہ تکلیفوں سے جلد چھٹکارا مل جاتا ہے، یہ بات سچی ہے، اور دواؤں کے ذریعے بہت سارے درد ہوتے ہیں جو وقتی طور پہ دبا دیے جاتے ہیں، لیکن موت ایک لا علاج مرض ہے جو ٹھیک نہیں ہے، اور سب کو اس مرض سے گزرنا ہے۔ تو ہم سمجھداری کی بات یہ ہے کہ ہم اس کی تیاری کرتے رہیں، اللہ کا شکر ہر حال میں کرتے رہیں، اور اس کی دی گئی آزمائشوں پہ صبر کرتے رہیں۔ وہ عربی کا ایک شعر ہے کہ وَاحْبِبْ مَا شِئْتَ فَإِنَّكَ مَيِّتٌ، اور فرمایا گیا کہ تم جس سے چاہو محبت کر لو، یہ یاد رکھنا کہ ایک دن تمہیں عِشْ مَا شِئْتَ فَإِنَّكَ مَيِّتٌ، کہ تم جیسے چاہو زندگی گزار لو، لیکن ایک بات یاد رکھنا، اپنے سینے میں بیٹھا لینا کہ تمہیں ایک دن مر جانا۔ وَاحْبِبْ مَا شِئْتَ فَإِنَّكَ مُفَارِقَةٌ بِهِ، تم جتنی چاہو کسی سے محبت کر لو، لیکن ایک بات یاد رکھنا کہ تم کو ایک دن اس سے جدا ہو جانا۔ آپ بتائیں، دنیا کی ساری محبتوں پہ سوال اٹھایا جا سکتا ہے، بیٹے اور ماں کی محبت پہ کون سوال اٹھا سکتا ہے؟ لیکن یاد رکھیں، ایک ماں کی محبت بھی اس کو موت سے نہیں بچا سکتی، ایک بیٹے کی تڑپ بھی اپنے باپ کو موت سے نہیں بچا سکتی، ایک ماں باپ کا اتنا بھی تڑپنا، نہایت طور پہ پریشان ہونا، اس مرحلے سے اسے آزادی نہیں دے سکتی۔ یہ مشکل کام ہوتا ہے کہ ہم اپنے بیٹے کی میت پہ صبر کر جائیں،
کہ مشکل کام، بہت مشکل کام ہوتا ہے کہ اپنے بیٹے کو اپنے سامنے دفن کرنا، لیکن پھر بھی آپ دنیا کی ساری محبتیں ایک طرف اور ماں باپ کی محبت ایک طرف، کہ اس میں جتنا اخلاص اور جتنی سچائی ہوتی ہے دنیا کی کسی محبت میں نہیں ہوتی۔ وہ تو بیوقوف لوگ ہوتے ہیں، بیوقوف بچے نوجوان ہوتے ہیں کہ جو اپنے ماں باپ گھر والوں کو چھوڑ کر دنیا کے پھیر میں پڑے ہوتے ہیں۔ وہ ہمارے ٹیم کے رومی بھائی کو کہتے ہیں سب سے پہلے فیملی، سب سے پہلے ماں باپ ہیں کوئی، یعنی ہمیں پہلے اپنی فیملی کو دیکھنا چاہیے، اپنے ماں باپ کی قدر کر لینی چاہیے، کیونکہ ان کی محبت جو ہے وہ بے لوث اور بغیر ایسے ہی یوں ہی یہ محبت کرتے ہیں، ان کی کوئی غرض نہیں۔ کوئی دوست آپ سے محبت کرتا ہے تو ٹھیک ہے، دوست اس لیے کرتا ہوگا کہ آپ نیک بھلے آدمی ہیں، آپ کے ساتھ رہنے میں تھوڑا ریپوٹیشن اچھا ہوتا ہے، یا پیسے والے آدمی ہیں، یا ساتھ دے دیتے ہیں۔ آپ بتائیں دنیا میں کون سا ایسا دوست ہے جس کی ایک بار آپ نہ مانے تو وہ آپ سے ناراض نہیں ہوتے؟ بہت سارے دوست ہیں، بڑی گہری گہری دوستیاں ہیں اور بڑی گہری گہری باتیں ہیں، جو چھوٹی موٹی چیزوں پہ وہ دوستیاں ختم ہو جاتی ہیں۔ آپ نے دیکھا ہے دنیا میں، اور آپ تو زندگی کا اچھا خاصا حصہ گزار چکے ہیں، ہم سے زیادہ تجربہ رکھتے ہیں، دوستیاں چھوڑیں رشتہ داریاں ختم ہو جاتی ہیں۔ یہاں لوگ بیویوں کو طلاق دے دیتے ہیں چھوٹی چھوٹی باتوں۔ تو جناب دنیا ایسی ہے، آپ کتنا بھی تڑپ کے کسی سے محبت کر لیں، جو ٹاپ کلاس کی محبت ماں باپ کی محبت ہے نا، وہ بھی انسان کو موت سے نہیں بچا سکتی۔ تو ہمیں اس موت کے فلسفے کو بہت سمجھداری اور سوجھ بوجھ کے ساتھ سمجھنے کی ضرورت ہے۔ اور قرآن مجید نے پہلے ہی کہہ دیا، زمانے پہلے اللہ تعالیٰ کا کلام قرآن مجید نازل ہوا اور فرمایا گیا کل نفس ذائقۃ الموت، ہر نفس کو موت کا مزہ چکھنا ہے۔ اور جب صحابہ نبی علیہ السلام سے پوچھتے موت یا قیامت کے بارے میں، تو نبی کی سنت ہے، نبی علیہ السلام پوچھتے تھے کہ تم نے اس کی کیا تیاری کی؟ قیامت کی نشانیاں نبی نے بتائی، لیکن آپ کو مل جائے گا روایتوں میں، جب صحابہ نے پوچھا تو نبی نے کہا تم نے اس کی تیاری کتنی کی؟ تم جس چیز کے بارے میں اتنا زیادہ بے چین ہو، تم اس کے لیے پریپیئر کتنا ہو؟ تم موت کے بارے میں پوچھتے ہو، موت کی تیاری کتنی کر رکھی ہے؟ اور موت تو ایسی ایک غائب سی چیز ہے جو ہمیں پتہ ہی نہیں کہ زندگی کے کس حصے میں آ جائے، زندگی کے کس حصے میں موت آ جائے تو ہمیں پتہ ہی نہیں۔ یہ بچے دعویٰ نہیں کر سکتے کہ ہمیں بچپنے میں موت نہیں آنی، اور غالباً اب شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا قول ہے کہ تم جس محفل میں بیٹھے ہو اس محفل میں غور کرو اور تم دیکھو کہ بوڑھے کم نظر آئیں گے۔ آپ اسی محفل میں دیکھیں 2 لوگوں کے علاوہ آپ کو سفید داڑھی والے لوگ کم نظر آئیں گے۔ پھر کہتے ہیں تم دیکھو تو جوان اس سے زیادہ ہوں گے، پھر دیکھو بچے اور زیادہ ہوں گے۔ مطلب اکثر بچے ایسے ہیں جو جوانی تک نہیں پہنچتے، اور اکثر جوان ایسے ہیں جو بڑھاپے تک بھی نہیں پہنچتے۔ تو ہمیں اپنے موت کا ابس انتظار کرنے کی بجائے اپنی جوانی کو، اپنے بچپنے کو، اور اللہ نہ کرے ہم نافرمانی کرتے کرتے بڑھاپے تک پہنچ گئے ہیں تو اپنے بڑھاپے کو بھی اللہ کے در سے جوڑ لینا چاہیے، اور اللہ کی بارگاہ میں ہمیں سجدہ ریز ہو جانا چاہیے، اور اپنے پچھلے تمام گناہوں سے توبہ کر لینی چاہیے۔ اب تو لوگ موت سے بھی عبرت حاصل نہیں کرتے، وہ اپنی موت کا انتظار رہتا ہے۔ وہ کسی شاعر نے کہا تھا جنازہ رہبری کرتا ہے پیچھے چلنے والوں کی، انہیں رستہ دکھاتا ہے جو رستہ بھول بیٹھے۔ لیکن ہم روز اپنے احباب کو کسی کی مٹی دے کے آتے ہیں، کسی کے مزارات پہ فاتحہ پڑھ کے آتے ہیں، اور کہیں کچھ کر کے نبی علیہ السلام نے فرمایا، مسلم شریف کی حدیث پاک ہے کہ میں نے تمہیں قبروں کی زیارت سے روکا تھا، اب میں تمہیں اجازت دیتا ہوں کہ تم قبروں کی زیارت کیا کرو، کہ یہ موت کی یاد کو تازہ کرتے ہیں۔ آپ بتائیں ہم قبروں کی زیارت کرتے ہیں، ہم وہاں پھول بھی چڑھا لیتے ہیں، ہم سب کچھ کر لیتے ہیں، لیکن کیا ہم موت کی یاد کو تازہ کر پاتے ہیں؟ نبی نے مقصد بیان فرمایا کہ تم قبروں کی زیارت اس لیے کیا کرو کہ یہ موت کی یاد کو تازہ کرتی ہے۔ تو اب اگر اس مقصد کے تحت کوئی زیارت کرے گا تو ضرور اسے زیارت قبر کا الگ ہی فیض حاصل ہوگا، ہے نا۔ عام قبرستان میں آپ جمعہ کے دن جائیں، اور اگر آپ کے گھر والے مدفون ہیں تو ٹھیک ہے، نہیں بھی مدفون ہیں، بہت سے احباب ہیں جن کے گھر والے آس پاس نہیں ہوں گے، کہیں دور ہیں، تو نہیں جاتے ہی نہیں قبرستان، لوگ زمانے نہیں جاتے۔ اور خوشی ہوتی ہے کہ مسلمانوں میں یہ رواج ہے کہ عید کی نماز کے بعد کثرت سے لوگ جاتے ہیں قبرستان۔ اب تو ایک جماعت ایسی بھی آ گئی ہے جو یہ کہتی قبروں پہ جانا شرک ہے، بدعت ہے،
ایسا کچھ نہیں، قبرستانوں پہ جانا چاہیے. نبی علیہ السلام کی حدیث پاک ہے کہ میں تمہیں اجازت دیتا ہوں کہ تم قبروں پہ جاؤ کہ یہ موت کی یاد کو تازہ کرے. لیکن مقصد نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ یہ ہے کہ موت کی یاد تازہ ہونی چاہیے، ہے نا. آپ کے گھر کے کوئی احباب نہ بھی مدفون ہو تو بھی آپ جمعے کے دن جائیں قبرستان. اور روایتوں میں آتا ہے جو قبرستان جائے 11 بار سورہ اخلاص پڑھ کے وہاں کے مردوں کو بخش دے تو اللہ تعالیٰ اتنا ثواب عطا فرماتا ہے جتنا سارے مردے پڑھتے تو ملتا. مثلا 1000 لوگ وہاں دفن ہیں، 1000 لوگ اگر پڑھتے قل هو اللہ شریف تو پھر 3000 ہو جاتا، تو 3000 قل هو اللہ پڑھنے کا ثواب اللہ تعالیٰ آپ کو عطا فرماتا. تو یہ دین اسلام کا جو نظریہ ہے، اور دین اسلام چاہتا ہے کہ آپ قبرستانوں کی زیارت کریں، آپ قبروں پہ جائیں. مقصد اس کا یہ ہے کہ موت کی یاد تازہ ہو. ایک ایسی چیز، ایک ایسا مرحلہ جس سے ہمیں جڑنا ہی جڑنا ہے. بچے کی پیدائش ہوتی ہے تو پہلے دن سے وہ مرنے کے لیے پیدا ہوتا ہے. یہ الگ بات ہے وہ نیا دنیا میں آیا ہوتا ہے تو ہمیں اس کے لیے ہم ذہنی طور پہ پریپیئر نہیں ہوتے. ورنہ آپ جا کے دیکھیں جو چائلڈ کیئر سینٹرز ہوتے ہیں جہاں پر نوجوان بچے پیدا ہوتے ہیں، آپ وہاں دیکھیں 10 بچوں میں سے یہ ریشیو بتایا جاتا ہے، ریکارڈز بتاتے ہیں کہ 10 میں سے 1 یا 2 بچے انتقال کرتے ہیں نا. جو مطلب آج کل کے جو پریگننسی کے مراحل ہوتے ہیں، جو دوائیں ہیں، جس طرح کی کریٹیکل پوزیشنز ہیں، تو بہت سارے کیسز میں بہت سارے ہاسپٹلز اور ریسرچ سینٹرز بتاتے ہیں کہ 10 میں سے 1 یا 2 بچے انتقال کر جاتے ہیں. گویا ان کی پیدائش ہوتی اور وہ انتقال کر جاتے ہیں. تو وہ تو مکلف ہوتے ہی نہیں، وہ تو ایسے ہیں جیسے عوام کی زبان میں کہیں تو معصوم، جیسے فرشتے اور نبیوں کے علاوہ کوئی معصوم نہیں. بولے تو یہ کہ ان کے اوپر شریعت کے احکام نافذ ہی نہیں ہوئے. جناب پھنسے تو ہم اور آپ جیسے لوگ کہ ہم پیدا بھی ہوئے اور بڑے بھی ہو گئے اور ہمیں شعور بھی ہے. یہاں بیٹھے سارے لوگ باشعور ہیں، ان پہ شریعت کے احکام فرض ہیں. یعنی انہیں نماز پڑھنا، روزہ ادا کرنا، عید کی خوشیاں کیسے منانی، یہ ساری باتیں ہمیں سیکھنی چاہیے اور اس پہ عمل کرنی چاہیے. پھنس گئے ہم لوگ دنیا میں ہے نا. جو چلے گئے کچی پکی عمر میں وہ تو اپنے بچوں، اپنے ماں باپ خود بھی بخشے جاتے ہیں اور اپنے ماں باپ کے لیے بھی بخشش کا سامان ہوتا ہے. تو ہمیں چاہیے، اور ہماری میلاد کا مقصد بھی یہ تھا کہ ہم اپنی زندگیوں کو تھوڑا اللہ تعالیٰ کے قریب لائیں، اپنے رب سے، اپنے خالق سے، اپنے مالک سے اپنے رشتے کو مضبوط کریں. اور اگر ہم اپنے گھروں میں ہونے والی میتوں سے، جنازوں سے، موتوں سے یہ عبرت نہیں حاصل کریں گے تو کہاں سے حاصل کریں گے؟ ٹھیک ہے سارے غم اپنی جگہ، ٹھیک ہے سارے افسوس اپنی جگہ، اور ہونے بھی چاہیے. یہ کون سا گھرانہ ہوگا کہ گھر سے کوئی چلا جائے تو افسوس نہ ہو؟ یہ فطری سی بات ہے، یہ کوئی ایسی چیز نہیں ہے. لیکن ہمیں اس سے عبرت بھی حاصل کرنی ہے، سبق بھی حاصل کرنا ہے، اور اپنی زندگیاں تھوڑی سی سنوارنی اور سنبھالنی ہے. یعنی زندگی میں اگر کوئی غلطیاں ہم سے ہوتی ہیں تو ہمیں اللہ کے گھر سے اب جڑ جانا چاہیے اخلاص کے ساتھ. چونکہ سیدھی سمپل بات ہے، سیدھا سا قانون ہے، انا للہ و انا الیہ راجعون. ہم اسی کے ہیں اور ہمیں اسی کی طرف لوٹنا ہے. کتنے بار ہم لوگوں کی موت پہ کہہ جاتے ہیں لیکن ہمیں سمجھ میں نہیں آتا. دنیا میں جو سرکش ہیں، جو بدماش ہیں، جو اللہ تعالیٰ کے فرمان کے، اس کے احکام کے نافرمان ہیں، انہیں بھی اللہ کی طرف لوٹنا ہے، اور ہیں وہ بھی اللہ کی مخلوق. یہ الگ بات ہے کہ انہیں دنیا کے نشے میں یہ باتیں سمجھ میں نہیں آتی. اور جو سیدھے سادے سمپل بولے والے لوگ ہیں انہیں بھی کوئی سرخاب کے پر نہیں نکلتے. دنیا میں تو انہیں لگتا ہے کہ ہم نے نیک کام کیا، ہمیں حاصل کیا ہوا. اب تو اتنی مایوسی کا زمانہ ہے کہ نماز پڑھنے کے بعد ایک نمازی کہتا ہے زمانے سے نماز پڑھ رہے ہیں، اس سے اللہ پہ توکل ہی نہیں رہ گیا. وہ تو اب ایک تو نمازی ایسے تھے جناب کہ ان کا کوئی ایگزام تھا، خوب نمازیں پڑھ رہے تھے، ایگزام میں فیل ہو گئے تو معاذ اللہ نمازیں پڑھنا چھوڑ، جمعہ بھی نہیں پڑھتے اس میں. تو کیا ہم نے اس لیے نمازیں پڑھی ہے کہ ہم ایگزام میں پاس ہو جائیں؟ اس لیے نمازیں ہمیں پڑھنی ہے کہ ہمارا کاروبار اچھا چلنے لگے، یا اللہ تعالیٰ ہمیں دنیا کی نعمتیں دے دے؟ نماز صرف اور صرف اللہ کی رضا کے لیے پڑھنی. کبھی کبھی معلوم ہے آپ کو کہ آپ کی عبادتیں بھی آپ کو اللہ سے دور کر دیتی ہیں. جیسے گویا مثال، آسان مثال یہ سمجھیے، حدیث پاک میں فرمایا گیا ہے، اور شاید بچے جو 40 حدیث کی درس میں شریک تھے انہیں یاد بھی ہو، کہ ایک جو فاسق شخص ہوتا ہے وہ اللہ تعالیٰ کی، فاسق مطلب گناہگار، اللہ کی رحمت سے زیادہ قریب ہوتا ہے اس عابد سے. حدیث پاک کا مفہوم ہے
جہاں تک مجھے یاد آتا ہے، اس عابد سے جو عبادت کرنے کے بعد تکبر کرتا ہے نا. کوئی گناہ ہو جائے تو اللہ کی بارگاہ سے رشتہ جوڑیں. یقیناً ہم لوگ گناہ گار لوگ ہیں، ہم سے عبادتوں سے زیادہ گناہ ہوتا ہے، تو ہمیں گناہ کرنے کے بعد اللہ کی بارگاہ میں ندامت ہونی چاہیے، پریشانی ہونی چاہیے. ہم نے کوئی ایسا کام کر لیا جو ہمیں نہیں کرنا تھا، تو ہمیں فوراً اللہ کی بارگاہ میں لوٹ جانا چاہیے. اور حدیث پاک ہے الفاجر الراجی، وہ گناہ گار جو اللہ کی رحمت سے امید رکھتا ہے، وہ عبادت کرنے والے سے زیادہ اللہ کی رحمت کے قریب. اور کوئی عبادت گزار شخص نمازی پرہیزگار ہے لیکن اسے اپنی عبادتوں پہ تکبر ہو جائے، وہ یہ سمجھنے لگے میں نے تو خوب عبادت کر لی ہے، اب کیا ہے، بس دنیا میں یہی تو کام تھا. تو ایسا کچھ نہیں ہے. ہمیں عبادت کر کے جو شخص تکبر کرتا ہے اس کی عبادتیں برباد کر دی جاتی ہیں. اور اس کی سب سے بڑی مثال یہ ابلیس ہے. خوب عبادتیں کی تھی اس نے، لیکن تکبر کیا تھا اور کہا تھا کہ آدم علیہ السلام کو تو مٹی سے بنایا گیا ہے، میں آگ سے بنا ہوں، میں کیوں سجدہ کروں، میں سجدہ نہیں کروں. بس وہیں سے فرمایا گیا ابا واستکبر وکان من الکافرین، اس نے تکبر کیا اور وہ کافروں میں سے ہو گیا، ہے نا، دھتکارے ہوئے لوگوں میں سے. تو بہرحال ہم سے اگر گناہ بھی ہو جائے تو ہمیں اللہ کی بارگاہ میں ہی لوٹنا ہے. اب تو حالت یہ ہے کہ عام مسلمان خود اللہ کی بارگاہ میں دعا نہیں کرتے. پتہ چلا پیر صاحب سے دعا کرا لیا، مولانا صاحب سے کرا لیا، حاجی صاحب سے، نمازی صاحب سے، مؤذن صاحب سے کرا لیا. جناب آپ اللہ کی بارگاہ میں ہاتھ اٹھا کے دعا کریں، اللہ سب کی سنتا ہے. یہ مت سمجھیں کہ ہم اللہ کی بارگاہ میں ہاں نیک لوگوں سے دعا کرائیں، ہمارے بزرگوں کا طریقہ ہے، لیکن آپ اپنے رب کی بارگاہ میں سجدے کیوں نہیں کرتے؟ آج ایک مسجد کے باہر ہم لوگ تھے وہاں مجری مہاراج گنج میں، تو دیکھا مسلم بچیاں لائن لگا کے کھڑی تھی مغرب کے وقت، اور بہت اندیشہ ہے. ہم حسن ظن رکھتے ہیں جا کے نماز پڑھ لیا ہوگا، لیکن بہت سے ایسے لوگ رہتے ہیں بچہ بیمار ہوا، مسجد کے باہر گئے، امام صاحب سے دعا کرا لی، لیکن خود کبھی اپنے گھروں میں مصلی نہیں بچھاتے، خود کبھی اللہ کی بارگاہ میں سجدہ نہیں کرتے. جو رب جس رب نے انہیں پیدا کیا ہے اسی رب نے آپ کو بھی پیدا کیا. آپ گنہ گار ہیں، ٹھیک ہے، اپنے گناہوں کی معافی مانگنے کے لیے مصلی بچھائیں. جو نیک لوگ ہیں وہ بھائی نیک ہیں، وہ دعا کریں گے، یقیناً وہ ہم سے بھلے ہیں، تو ان کی دعا اللہ زیادہ قبول فرماتا ہے. لیکن یہ نہیں مطلب ہے کہ ہم گناہ گار ہیں تو ہم اللہ کی بارگاہ میں حاضر ہی نہیں ہوں. یہ تو گناہوں پہ، یہ تو ایک شیطان کی چال ہے کہ لوگ کہتے ہیں نا آج تو دن بھر نماز چھوٹ گئی، اب کل سے نماز پڑھیں گے. پتہ چلا کسی دن سفر میں گئے اور 3 وقت کی نماز چھوڑ دی، تو اب چھوڑو تو کل سے فجر سے پڑھیں گے یا جمعہ سے شروع کریں گے. یہ ایسے نہیں کرتے. نماز چھوٹ جائے، کبھی کوئی گناہ ہو جائے تو بھی آپ کو اللہ کی بارگاہ میں آنا ہے، نیکی ہو جائے تو بھی اللہ کی بارگاہ میں آنا. ہمارے بزرگان دین نیکی کرنے کے بعد خوب توبہ کرتے تھے اور کہتے تھے یا اللہ ہم نے تیری عبادت کا حق نہیں ادا کیا. اسی لیے اللہ تعالیٰ تکبر کرنے والے عبادت گزاروں کو پسند نہیں کرتا. ہمارے بزرگان دین نماز پڑھتے تھے تو اللہ کی بارگاہ میں توبہ کرتے تھے کہ یا اللہ جیسا حق تھا ہم نے ادا نہیں کیا. کبھی ان سے غلطی ہو جاتی تب بھی اللہ کی بارگاہ میں توبہ کرتے. تو سمجھانے کا مقصد یہ ہے کہ ہم سے، ویسے آپ تو نیک بھلے لوگ ہیں، ہم جیسے لوگوں سے غلطیاں زیادہ ہوتی ہیں، بھلائیاں کم ہوتی ہیں. سمجھانے کا مقصد یہ ہے کہ کبھی غلطی ہو بھی جائے، کوئی کمی کوتاہی ہو بھی جائے بتقاضۂ بشری، تو ہمیں پھر بھی اللہ کی ہی بارگاہ میں لوٹنا ہے. یہ گناہ ہمیں اللہ کی بارگاہ سے اگر روکتے ہیں تو گویا یہ اللہ کی بارگاہ سے ہمارے لیے سزا ہے. اور اگر گناہ آپ کو اللہ کی بارگاہ سے، گناہ بولے تو دنیا کی پریشانیاں، آزمائش، کوئی ایسی چیزیں جیسے بابو کا انتقال ہو گیا تو بہت بڑی آزمائش ہے، تو ہمیں چاہیے کہ ہم اللہ کی بارگاہ سے اور قریب ہو جائیں، ہے نا. ہمیشہ یہی کہا جاتا ہے کہ آپ خوب قرآن کی تلاوت کریں، خوب ایصال ثواب کریں، خوب وہ کام کریں جو رب رسول چاہتے ہیں، خوب آپ میلاد کی محفلیں سجائیں، ایسے کام کریں. تو یہ پریشانی آئی اور آپ نے نیک کام کرنا شروع کیا، مطلب یہ آزمائش تھی اللہ کی طرف سے. اور پریشانی آئی اور آپ مسلوں سے دور ہو گئے، قرآن سے دور ہو گئے، تو مطلب یہ اللہ کی طرف سے سزا ہے. تو بتانے کی بات یہ ہے کہ آپ کسی بھی حالات میں ہیں، آپ سے بہت گناہ سرزد ہوئے ہیں، آپ نے بہت نیکیاں کر رکھی ہیں، آپ بہت نیک بھلے لوگ ہیں، ساری باتیں ٹھیک، لیکن بھلائی اسی میں ہے کہ ہم اس رب کی طرف لوٹ جائیں جس کی طرف ہمیں لوٹنا ہے. اور بار بار ہم کہتے ہیں انا للہ و انا الیہ راجعون. آپ نیک ہیں تو بھی اللہ کے ہیں، آپ برے ہیں تو بھی اللہ کے ہیں. نیک ہیں تو بھی اللہ کی بارگاہ میں جائیے، برے ہیں تو بھی اللہ کی بارگاہ میں جائیے. ہم یہ کہہ کے تو نہیں کر سکتے نا کہ جناب ہم 5 وقت کی نمازیں پڑھتے ہیں،
ہمیں کچھ نہ سمجھایا جائے. اب تو ایسے نمازی لوگ بھی ملتے ہیں کہ جنہیں سمجھانے نمازی کیا اب تو عام مسلمانوں کو بھی سمجھانے سے ڈر لگتا ہے. یقین جانیں ہم لوگ مسجدوں میں جاتے ہیں اور دیکھتے ہیں لوگ غلط نماز پڑھ رہے ہیں لیکن ہم انہیں سمجھا نہیں پاتے. ایک ڈر سا ہمارے اندر ہے کہ کہیں سمجھائیں تو وہ ہمیں ہی نہ سمجھا دیں, ہے نا. اور صرف سمجھاتے نہیں, آپ کو گالی گلوچ بھی کر سکتے ہیں, آپ کا کالر بھی پکڑ سکتے ہیں, آپ کو مار بھی سکتے ہیں. یہ وہی متکبر نمازی حضرات ہیں جن کی نمازیں اللہ کو پسند نہیں ہیں. تو آپ اگر نمازی بھی ہیں تو بھی اپنے اندر عاجزی پیدا کیجیے, یعنی وہ کام کیجیے جو اللہ چاہتا ہے. کیا چاہتا ہے کہ مخلوق پہ رحم کیا جائے, ان کے ساتھ اچھے اخلاق سے پیش آیا جائے, ہے نا. وہ تو دیکھیں نبی علیہ السلام کا اخلاق اس بارے میں کیا ہے, اور نبی میں تو کوئی کمی بھی نہیں. ہمیں کمی ہوتی تب علماء سمجھاتے ہیں. نبی علیہ السلام کو کسی نے کہا نا معاذ اللہ, نبی علیہ السلام کو برے الفاظ سے پکارا. نبی علیہ السلام کا نام ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم, بہت زیادہ تعریف کیے ہوئے, تو انہیں اس کا جسٹ اپوزٹ کہا گیا. تو نبی علیہ السلام کے سامنے جب یہ بات ذکر ہوئی نا تو نبی نے کہا کہ وہ کسی اور مذمم کو بلاتے ہوں گے, میرا نام تو میرے رب نے محمد رکھا ہے صلی اللہ علیہ وسلم. تو نبی نے کتنی آسانی کے ساتھ ان کی بات کو درگزر کر دیا. اور ہمیں کوئی کہہ دے تو ہم اس کے سر پہ چڑھ جائیں, اور نبی وہ ہیں جن میں یقیناً کوئی عیب نہیں ہے, اور ہم میں تو ہزار عیب ہیں. ہمیں سمجھایا جائے تو ہم کہ سر پہ چڑھ جاتے ہیں. تو پتہ چلا کہ ہم مصلی پہ بھی بیٹھے ہیں اور اللہ کی مرضی کے کام نہیں کرتے, ہمارے اخلاق اچھے نہیں ہیں, اور برے اخلاق والوں کو تو اللہ پسند بھی نہیں کرتا. تو اگر آپ گناہ گار ہیں تو بھی اللہ ہی کی بارگاہ ہے, آپ نیکوکار ہیں تو بھی اللہ ہی کی بارگاہ ہے. یہ کسی کو تکبر نہیں ہونا چاہیے کہ ہم نیک ہو گئے تو اب ہمیں کیا حاجت ہے, اب تو صرف ہم نماز ہی پڑھیں گے, ہمیں دنیا میں اور امپروومنٹ اور سدھار کی ضرورت نہیں. بلکہ جو نمازیں پڑھتے ہیں, جو نماز نہیں پڑھتے, یہ نہایت افسوس کا مقام ہے جو نماز نہیں پڑھتے. اور فرمایا گیا جس کی ایک وقت کی نماز قضا ہوئی گویا اس کے اہل اور مال جاتے رہے. اہل اور مال جانے کی سمپل سی مثال یہ ہے کہ کسی کی بیٹے کا انتقال ہو گیا, بس اتنا ہی بڑا نقصان ہوا ہے جس کی ایک وقت کی نماز چھوٹ گئی. اب آپ سمجھ لیں کہ ہم اس نقصان کو برداشت کر سکتے ہیں کہ ہماری اولاد ہمارے سامنے انتقال کر دی. کتنی پریشانیاں, کتنے دکھ اور کتنے غم کا پہاڑ ہمارے سینے پہ ٹوٹ پڑتا ہے. تو بس سمپل سی بات ہے, جس پہ نماز گئی گویا اس کے اہل اور مال جاتے ہیں. تو نماز تو پہلی بات چھوٹی ہی نہیں چاہیے, اور اگر چھوٹتی ہے تو آپ نمازیں پڑھیں. جو لوگ نمازی پرہیزگار لوگ ہیں انہیں چاہیے کہ وہ اپنے اخلاق اچھے کریں, اپنے اندر جو دوسرے رذائل ہیں, دوسری بری چیزیں ہیں, اسے سنبھالنے کی کوشش کریں. میرے ایک دوست ہیں, فرحان بھائی کے بھی دوست ہیں, حافظ رحمت علی صاحب. تو پچھلے دنوں بہت زیادہ وہ نصیحت کر رہے ہیں, بہت زیادہ. باقی ٹیم کے کچھ لوگوں نے تو کہہ دیا کہ وہ جھکی ہو گئے. رات کے 2-2 بجے تک ہمیں بیٹھا کے سمجھا رہے ہیں کہ آپ یہ کر رہے ہیں, آپ یوں کر رہے ہیں. آج بھی سمجھایا کہ آپ سدھر جائیے, ہم نے کہا سدھر جائیں گے. تو اور وہ میرے شاگرد بھی ہیں, ہم نے ان کو پڑھایا ہے, لیکن ہم نے کبھی ان سے نہیں کہا ہے کہ آپ غلط کہہ رہے ہیں. جو بھی کہتے ہیں ٹھیک ہے ہم سدھر. وہ یہ ایسی بات بھی کہتے ہیں جو میرے اندر نہیں ہوگی, لیکن ایسی بہت پریکٹیکل بات کہتے ہیں جو نہیں, اور عین اسی وقت انہیں کے اندر ہوتی. لیکن بہت یہ کہا جاتا ہے کہ ٹھیک ہے ہم کر لیں گے, کوئی بات نہیں, آپ کہہ رہے ہیں تو ہم امپروومنٹ کر لیں گے. آج ہی وہ بہت کچھ کہا انہوں نے ہم سے. میرے ساتھ راستے سے جا رہے تھے تو بہت کچھ شکایتیں تھیں. آصف بھائی بھی جانتے ہیں, ان کو بھی ڈانٹتے اٹھتے کیا آصف بھائی تو ہماری ٹیم کے حصہ ہیں. تو ہمیں کبھی ایسے لوگوں کو ایسا نہیں کہنا چاہیے. وہ کوئی آپ کو باہر کا بھی آ کے کہے تو ٹھیک ہے کر لیں, کیا جاتا ہے کہنا. کوئی کہے آپ گالی بہت بکتے ہیں, سدھر جائیے, تو کہہ دیں ٹھیک ہے نہیں بکے, کیا چلا جاتا ہے میرا, ہم نہیں بکتے ہیں گالی, لیکن کہہ دیں گے تو کیا چلا جائے گا, کون سا گالی بکنے لگیں گے بھائی, اور پختہ بھی ہو جائے گا. کبھی آئی بھی گالی, ارے نہیں ان سے بات ہے کہ نہیں. تو اللہ تعالیٰ کچھ ایسے لوگوں کو بھیج دیتا ہے, تھوڑی ان کی قدر کرنی چاہیے جو آپ پہ روکا ٹوکی کرتے. انہوں نے معافی بھی مانگی تھی بہت لمبی چوڑی, کیوں فرحان بھائی, تو اس معافی پہ بھی ہم نے لکھا تھا کہ آپ اپنی روکا ٹوکی جاری رکھیے, میرے لیے بہت بڑی نعمت ہے. آپ ٹوکتے رہیے ایک دم بلا جھجک, آپ کو مزہ نہیں آتا ہے لیکن اس وقت تو اچھا نہیں لگتا ہے, کہیں بھی ٹوک سکتے ہیں, ہے نا. بھری محفل میں کہہ دیں گے آپ غلط آدمی ہیں, آپ نے صحیح کام نہیں کیا. ٹھیک ہے تھوڑا سا برا لگتا ہے, لیکن ایسے لوگ زندگی میں ہونے بہت امپورٹنٹ ہیں. آپ دیکھیں ہمارے بڑے کیا کرتے تھے, اب تو ہم اس پیرائے پہ آ چکے ہیں. ہمارا مینٹل اسٹینڈرڈ یہ ہے کہ ہم کہتے ہیں کہ ہمیں اب
ہدایتوں کی ضرورت نہیں, ہم تو کامل ہو چکے ہیں. ہمارا مینٹل اسٹینڈرڈ یہ ہے. آپ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں مشہور بات ہے, انہوں نے ایک شخص کو اپنے پاس, زیادہ ٹائم اور بتا دیجیے, انہوں نے ایک شخص کو اپنے, نہیں آپ بتا دیجیے بلا جی, گھڑی نہیں دیکھ پا رہے ہیں, ان سامنے والی گھڑی سے چل نہیں رہی. تو انہوں نے ایک شخص کو رکھا ہوا تھا نا, ان کو اس کا کام یہ تھا, پیسہ دیتے تھے جناب, وہ کام اس کا یہ تھا کہ روز آ کے بتاتا تھا کہ آپ کو مرنا ہے. آپ بتائیے کتنی ایسی نصیحتیں ساری دنیا جانتی کہ نہیں جانتی. آپ جانتے نا آپ کو مرنا ہے, لیکن انہوں نے پیسہ دے کے رکھا تھا آ کے ہم کو بتانا کہ ہم کو مرنا ہے. سمجھ رہے ہیں؟ تو دنیا ایسی چیز ہے, پل بھر لگتا ہے اور ہم برائی میں ملوث ہو جاتے ہیں. پتہ چلا محفل میں بیٹھے اور سوچا نمازیں پڑھیں گے, یہ کریں گے, وہ کریں گے, یہاں سے اٹھے سب کریں گے. 2 منٹ لگتا ہے برائیوں میں جاتے ہیں. اور فرمایا گیا برائی کی طرف انسان ایسے جاتا ہے جیسے اونچائی سے نیچے آتا ہے, اچھائی کی طرف ایسے جاتا ہے جیسے نیچائی سے اوپر جاتا ہے. تو اس فلسفے کو سمجھیے کہ دنیا بہت تنگ جگہ ہے, اور مومن کے لیے اسے ایسے ہی قید خانہ نہیں کہا گیا. 2 منٹ لگتا ہے جناب آپ کے ہمارے بگڑتے اور ہمارے سنبھلتے. 2 منٹ میں ہم اللہ کے ولی ہو جاتے ہیں, اور 2 منٹ میں ہم شیطان کے ساتھی ہو جاتے ہیں. 2 منٹ لگتے ہیں بس, ہے نا. یہ محفلوں کا اثر ہوتا ہے, یہ صحبت کا اثر ہوتا ہے, نیک بھلے لوگوں کے ساتھ رہنے کا اثر ہوتا ہے. جیسے ہم لوگ ان لوگوں کے ساتھ رہ کے تھوڑے سے نیک ہو گئے, وہ بچہ ان لوگوں کے ساتھ رہتا تھا. آج بتانے کا مقصد یہ ہے کہ نیک لوگوں کے ساتھ بیٹھنے کا اثر کیا ہوتا ہے, کہ آپ کے لیے دعائیں خوب کی جاتی ہیں, نیک محفلوں میں آپ کا ذکر کیا جاتا ہے. تو تھوڑا سا آپ اپنا مزاج بنائیں کہ اپنا وقت مسجدوں میں گزاریں, قرآن مجید کے ساتھ گزاریں, علماء کے ساتھ گزاریں, نیک لوگوں کے پاس بیٹھیں. یہ چوک پہ چوراہے پہ بیٹھنا, یہ ٹی وی موبائل میں لگے رہنا, یہ مرنے کے بعد تو آپ کو کوئی فائدہ نہیں دینے والا. ہو سکتا ہے دنیا میں آپ کہہ لیں کہ ہم پکچر اس لیے دیکھتے ہیں کہ ہم کو اس سے ٹیکنالوجی پتہ چلتی ہے نا. ریل اس لیے, بچوں سے پوچھو ریل کیوں دیکھتے ہو, ہم دوسری والی ریل دیکھتے ہیں, آپ کو پتہ نہیں. ویسے ریل دیکھ کے کوئی آج تک ڈاکٹر انجینئر ہوا نہیں, اور نہ پکچر دیکھ کے کوئی پائلٹ بنتا ہے نا. وہ اگرچہ دیکھ لے کہ اس میں اڑ رہی ہے پلین, اور وہ کیا ایک آتا ہے آصف بھائی جو اب کی ہم ڈال کے سب دیکھتے ہیں, وی آر ہیڈ سیٹ کچھ ہوتا ہے, اس میں فیل بھی کر لیتے ہیں کہ ایروپلین اڑا رہے ہیں. لیکن جناب کوئی موبائل میں دیکھ کے پائلٹ نہیں ہوتا, یہ زندگی کی حقیقت ہے. اور نہ ریل دیکھ کے کوئی انجینئر ہوتا ہے. بچے بتاتے ہیں, ہم کچھ اور دیکھتے ہیں, نالج والی چیزیں, جنرل نالج, ہے نا. تو یہ سب بہت ایسی باتیں جو ہمیں بہکانے والی. اگر آپ کو بننا ہے تو آپ نیک محفلوں میں بیٹھیں, میلاد کی محفل میں جائیں, ہے نا, جیسے حسن بابو جاتے تھے. تو آپ تھوڑا اپنی زندگی کو تبدیل کرنے کی کوشش کریں. آپ کچھ بھی ہیں, کہیں بھی ہیں, جہاں بھی ہیں, آپ کو اللہ کے در کی حاجت. آپ کو اس بات کی ضرورت ہے کہ آپ قرآن سے, نماز سے, مسجدوں سے, نیک بھلے لوگوں سے, اچھی کتابوں سے اور اپنے مذہب اسلام سے اپنا رشتہ مضبوط کریں. ورنہ یاد رکھیں کہ مسلمانوں نے دنیا کی ہر تدبیر اپنائی ہے. آزادی سے لے کے اب تک مسلمانوں میں بہت بڑے بڑے ریفارمز ہوئے ہیں. یعنی تعلیم کو لے کے بہت بڑے بڑے انقلاب ہوئے, چھوٹے موٹے انقلاب نہیں ہوئے. علی گڑھ مسلم یونیورسٹی جیسے ادارے کھڑے کر دیے گئے, کیے گئے کہ نہیں کیے گئے. سیاست کے نام پہ بڑے بڑے سیاستداں ہوئے ہیں جو مسلم چہرے رہے, ہے نا, جنہوں نے اچھی خاصی حکومتیں کی ہیں, جنہوں نے حکومت میں اچھا خاصا رسوخ حاصل کیا ہے. بڑے بڑے ریفارمز مسلمانوں میں ہوئے ہیں. لیکن پچھلے 300 سالوں سے مسلمانوں میں کوئی اسلامک ریفارم نہیں ہوا. یعنی کوئی ایسا انقلاب نہیں آیا ہے جو ہمیں مسجدوں سے بہت زیادہ قریب کرے, جو ہمیں رب رسول سے بہت زیادہ قریب کرے. اور یاد رکھیں یہی ہماری پستی کی وجہ, یہی ہمارے ڈاؤن فال کی وجہ ہے کہ ہم نے سارے انقلاب اپنا لیے ہیں, ہم کبھی اپنے مذہب اسلام کی طرف نہیں آتے. وہ پیارا مذہب جو آپ کو ناخن کاٹنے کے بھی طریقے بتاتا ہے, یہ بھی بتاتا ہے کہ آپ کو غم کیسے منانا ہے. دنیا والے غم مناتے ہیں, جا کے دیکھیں, نہ ان کا سر ہوتا ہے نہ پیر. عورتیں ماتھا پیٹ رہی ہوتی ہیں, چوڑیاں پھوڑ رہی ہوتی ہیں, سینے ہائے ہائے کر رہی ہوتی ہیں. مذہب اسلام نے صاف سیدھی بات فرمائی, نبی علیہ السلام نے خطبہ حجۃ الوداع میں, کہ میں جاہلیت کی ساری رسموں کو اپنے پیر کے نیچے روند کے جا رہا ہوں. اب میرا ماننے والا ہوگا تو ان رسموں پہ عمل نہیں کرے, ہے نا. ہاں آپ کو غم ہوتا ہے, افسوس ہوتا ہے, تو ٹھیک ہے, رونے دھونے کی بجائے ہم قرآن لے کے بیٹھ جائیں, ایسے کام کریں. بلکہ دیکھیں
لوگ کثرت کے ساتھ اگربتیاں جلاتے کہ نہیں مزاروں پہ یا قبرستانوں میں. دین اسلام بہت بامقصد رکھنا چاہتا ہے اور کہتا ہے کہ اگر اگربتی کا مقصد باہر والوں کو فائدہ پہنچانا ہے تو اچھی بات ہے، لیکن قبر پہ نہ جلائی جائے، راستے میں جلائی جائے. نیت کیا ہونی چاہیے کہ جو مسلمان آئیں گے ان کو خوشبو ملے گی، وہ خوش ہوں گے، سیدھی سمپل بات. اور اگر آپ یہ سمجھتے ہیں کہ قبر والے کو فائدہ پہنچتا ہے تو دین اسلام یہ کہتا ہے اگربتی جلانا یہ تضییع مال ہے، یعنی پیسے کو ضائع کرنا. کچھ 50-58 روپے کی اگربتی بھی وہ ضائع نہیں کرتا. اتنا پیارا مذہب ہے. یعنی جانا ہے تو وہاں کرنا کیا ہے یہ بھی بتاتا ہے نا. آپ جاتے ہیں وہاں بیٹھ کے قرآن پاک کی تلاوت کر لیں میت کے سرانے یا سینے کی سیدھ میں، آپ سورہ یاسین پڑھ لیں، ملک پڑھ لیں. مزارات پہ پھول چڑھانا قبروں پہ یہ جائز ہے کیونکہ تر پھول یہ اللہ کا ذکر کرتے ہیں نا، تو یہ کر لیں. باقی آپ دنیا کے کوئی بھی کام کرتے ہیں کتنی بھی عقیدت میں کریں گے، عقیدت امپورٹنٹ نہیں ہے. امپورٹنٹ یہ ہے کہ آپ اس میں برت کیا رہیں. مثلا مجھے بہت محبت ہے اپنے کسی حسن بابو سے، بہت محبت تھی، بہت لگاؤ تھا، وہ دنیا سے چلے گئے، اللہ کا حکم تھا، تو اب مجھے کیا کرنا چاہیے؟ ٹھیک ہے میلاد کی محفلیں کر سکتے ہیں، ہم قرآن پڑھ کے انہیں بخش سکتے ہیں، یا کسی نیک محفل میں یاد آ گیا تو ان کو اصالے ثواب کر سکتے ہیں. اب یہ تو نہیں کر سکتے کہ ہم بیٹھ کے اگر حسن حسن نام کی تسبیح بھی رٹیں گے تو انہیں فائدہ تو نہیں ہونے والا. سیدھی سمپل سی بات، کوئی فائدہ حاصل نہیں ہونے والا. ہم نہیں، ان کا پورا خاندان بیٹھ کے روئے گا انہیں کوئی فائدہ حاصل نہیں ہوگا. ہے کہ نہیں سچی بات؟ ہم روئیں بیٹھ کے، آپ بھی روئیں، ساری دنیا بیٹھ کے روئے، کیا فائدہ حاصل؟ تو مذہب اسلام چاہتا ہے تھوڑے بامقصد رہیں. یعنی کسی کے گھر میں انتقال بھی ہو جاتا ہے تو بڑی اچھی رہنمائی آپ کی فرمائی ہے. آپ قرآن پڑھیں، حدیث پڑھیں، آپ کتابیں لوگوں کو بچوں کے نام پہ اصالے ثواب کر دیں، اپنے مرحومین کے نام پہ اصالے ثواب کر دیں. تو تھوڑے بامقصد رہیں اور زندگی کے جس بھی شعبے میں ہیں، جہاں بھی ہیں، دینی طور پہ آپ کی جو بھی حیثیت ہے یا دنیاوی طور پہ جو بھی حیثیت ہے، ضرورت یہ ہے کہ اپنے رب سے رشتہ جوڑیں، اس رب سے ہم جس کی مخلوق ہیں اور جس کے طرف ہمیں لوٹنا ہے. نہایت طور پہ اس چیز کی حاجت ہے کہ ہم اس رب سے اپنے رشتے کو مضبوط کریں. تو ہم امید کرتے ہیں کہ انشاءاللہ تعالیٰ اب چونکہ رمضان میں یہ سلسلہ موقوف تھا، بند تھا، تو اب گھر گھر میلاد کا سلسلہ دوبارہ شروع ہوا ہے. تو آصف بھائی کی بہت محنتیں اس میں رہتی تھی، اس علاقے کو آصف بھائی، نیال بھائی دیکھتے تھے. ہم لوگ کے ادھر انٹروڈیوس ہی کرانے والے لوگ ہیں. تو بہرحال اور مجھے امید ہے کہ یہ مہم مزید تیزی سے بڑھے گی، اور ہم پھر کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ان سب کا ثواب جو بھی ہم میلاد میں پڑھیں گے، خصوص میں ذاتی طور پہ کہتا ہوں کہ اللہ ان سب کا ثواب حسن بابو کو عطا فرمائے. آج نہیں قیامت تک جو پڑھیں گے میلاد کی محفل میں، اللہ تعالیٰ ان کا ثواب اس بچے کو عطا فرمائے. جو بھی مرحومین اس گھر کے ہوں یا جو بھی ایمان کے ساتھ اس دنیا سے رخصت ہوئے، اللہ سب کو عطا فرمائے، بالخصوص حسن بابو کو عطا فرمائے. تو بہرحال ہمیں امید ہے کہ اس مہم کو ہم اور تیزی سے آگے بڑھا پائیں گے، اور اس میں ان کے والد صاحب اور ان کے بھائی، سب کا آپ سب کا ساتھ ہمیں چاہیے. اور یاد رکھیں انسان دنیا سے چلا جاتا ہے، اس کا مشن باقی رہ جاتا ہے. تو ہمیں اچھے مشن میں، اچھی تحریکوں میں اپنا حصہ ملانا چاہیے، ساتھ دینا چاہیے جس بھی طرح ممکن ہو. اور دوسری بات یہ کہ ہمیں نیک بھلی جگہوں پہ بیٹھنا چاہیے. چوک چوراہے آباد کرنے سے کچھ حاصل نہیں ہوتا. مسلم محلوں میں 2-2 بجے رات تک چوک چوراہے آباد رہتے ہیں، لیکن مسلمانوں کے حالات کیا ہیں دنیا میں. تو ہمیں ضرورت ہے کہ ہم اپنے رب سے اپنا رشتہ جوڑیں. کوئی ایسا انقلاب برپا ہو کہ ہماری مسجدیں بھر جائیں، ہے نا. آج مسلمان خانوں کے باہر ملیں گے آپ کو، لمبی چوڑی لائن ہے، جو بیجا مقدمات میں پھنسے ہوئے. 16 سال بعد رہا ہوتے ہیں تو ایک بریکنگ نیوز چل جاتی ہے کہ 16 سال بعد یہ ملزم رہا ہو گئے، باعزت بری کر دیے گئے. لیکن جو 16 سال ضائع ہوئے اس کا کیا ہے نا. کسی کا ٹرائل نہیں ہوتا، کسی کا کچھ نہیں ہوتا. کہیں چلے کوئی جیل میں نہیں ہے تو ڈاکٹروں کے وہاں لائن لگایا ہوا ہے، کوئی کہیں پریشان ہے. ساری پریشانی کی وجہ یہ ہے کہ ہم نے مسجدیں خالی کر دی، ہے نا. وہ تو آصف بھائی جانتے ہوں گے کہ رمضان کے بعد کیسا سناٹا مسجدوں میں پسر جاتا. ابھی رمضان ہم سے جدا ہوا ہے اور اس کے ذمہ دار کوئی نہیں. کوئی باہر والے نہیں آتے تھے مسجد میں رمضان میں، کسی محلے کے لوگ آتے. آپ ہی جاتے تھے، آپ جاتے تھے، ادھر کے لوگ جاتے، ہم تھوڑی آتے تھے. ہم پورے رمضان شاید 1-2 بار آنا ہوا ہو کبھی کسی نماز میں، تو آپ ہی جاتے تھے. اس کے ذمہ دار ہم آپ ہیں.
جو مسجدیں ہم نے خالی کر رکھی ہیں، جو ہم نے اپنے دین کے ساتھ بے وفائی کی ہے کہ آج قرآن ہم ہجے کر کے بھی صحیح نہیں پڑھ پاتے. 70 سال کی عمر ہو گئی لیکن ہم قرآن ڈھنگ سے پڑھنا نہیں سیکھ پائے. جناب آج تو بوڑھے بوڑھے لوگ وہ اینڈرائڈ موبائل چلاتے ہیں. آج ہم نے ایک لڑکے سے پوچھا، خود اس کی عمر 45 سال ہوگی، اس کی اماں سوچ لیجیے کتنی عمر کی ہوگی. میں نے پوچھا آپ کی اماں اینڈرائڈ موبائل چلاتی ہیں؟ ہاں چلاتی ہیں. سیکھ رہی دھیرے دھیرے. میری اماں خود چلاتی ہیں، پہلے نہیں آتا تھا، اب سیکھ گئی دھیرے دھیرے. لیکن آپ کو میں بتا دوں کہ میری اماں فجر بعد ہم سے قرآن بھی پڑھتی ہے نا، اور وہ اپنا قرآن بھی درست کر رہی ہیں. تو آپ کو چاہیے کہ ہم قرآن سے بھی اپنا رشتہ مضبوط کریں. موبائل اس لیے کہا ہے کہ بڑی مشکل چیز ہے، اور یہ تو زمانے میں تھی بھی نہیں. قرآن تو ہر زمانے میں موجود رہا ہے نا. تو ہم نئی چیز سیکھ سکتے ہیں، تو ایسی چیز جو ہمیشہ سے اسے کیوں نہیں سیکھ سکتے ہیں. بات سچی ہے کہ ہمارے دلوں میں تڑپ نہیں ہے، ہمارا یقین تھوڑا سا کمزور ہے کہ ہمیں اللہ کی طرف لوٹنا ہے، ہمیں موت آنی ہے. تھوڑا ہمیشہ موت کو یاد رکھیں اور قبرستانوں پہ جائیں تو اس بات کو ریپیٹ کرتے رہیں. اور آپ کے مسائل کا حل یہی ہے کہ ہم اللہ کے ہو کے دنیا میں رہیں. آپ جس بھی پوزیشن میں ہیں، آپ نمازی ہیں تو ٹھیک ہے، دیکھیں آپ کے اندر کیا کمی ہے، آپ اپنے اخلاق بہتر کریں. آپ کے اخلاق بہتر ہیں تو ٹھیک ہے، آپ کوئی 1 پارہ پڑھتے ہیں تو 1.5 پارہ پڑھنا شروع کریں. تھوڑا مذہب اسلام میں آگے بڑھنا سیکھیں، بھلائیوں نیکیوں میں قدم آگے بڑھاتے رہیں. ورنہ آپ جہاں ٹھہریں گے شیطان آپ کو پیچھے کھینچ لے ہے نا. یعنی پتہ چلا آپ نے فجر پڑھنا چھوڑا رمضان کے بعد، 1-2 مہینہ 4 وقت کی نماز چلے گی، اس کے بعد وہ بھی نہیں. تو آپ ایسا نہ کیجئے، بلکہ اگر رمضان میں سحری کھانے اٹھتے تھے سب لوگ، تو اگر کھانے اٹھ سکتے ہیں تو نماز پڑھنے نہیں اٹھ سکتے. تو سحری پتہ ہے ہم کس وقت کھاتے تھے؟ تہجد کے وقت کھاتے تھے. تو کوشش کیجئے کہ آپ تہجد پڑھتے رہیں اور اللہ کی بارگاہ میں دعا کیجئے کہ یا اللہ رمضان بھر ہم سحری کھانے اٹھتے تھے، اب تیری رضا کے لیے اٹھتے ہیں. ہمیں کھانا پینا کچھ نہیں اس کو، ہم تیری رضا کے لیے اٹھتے ہیں، ہمیں کوئی دوسرا کام نہیں. تو تھوڑے معمول جو رمضان کے تھے، جو ہم نے رمضان میں نیکیاں کی تھی، آپ 20 رکعت تراویح پڑھتے تھے، اب تو فرض پڑھی، وتر پڑھی، سنت پڑھی، نفل پڑھی، گھر آ گئے. تو ایسا نہ کریں. یا تو اس 20 رکعت تراویح کے وقت میں آپ قرآن کی تلاوت کر لیں یا قضا نمازیں پڑھ لیں. نئی 20 رکعت تو کم سے کم 4 رکعت پڑھ لیں. معمول نہیں چھوڑنا چاہیے. اور رمضان آئے اس لیے تھا کہ ہمیں نیکیوں کا عادی بنانا. تو جو آپ کا معمول بنا تھا نا، صبح سویرے اٹھنے کا، دیر رات تک عبادت کرنے کا، اس معمول پہ ہاں یہ والا معمول نہیں ہونا چاہیے جو سحری تک جگنے والا. بڑا گڑبڑ معمول تھا جو مسلم محلوں میں چلتا تھا. تو بہرحال ہمیں رات عبادت کر کے جلدی سو جانا چاہیے، صبح سویرے اٹھنا چاہیے اور اپنے رب سے اپنا رشتہ مضبوط کرنا چاہیے. باقی اس کے علاوہ حدیث پاک کی کلاسز چلی، عقائد کی چلی، اور انشاءاللہ تعالیٰ اس اتوار سے یا اگلے اتوار سے درس قرآن اب جامعہ الاصلاح اکیڈمی میں شروع ہوگا. اور ہم لوگ کی تو خواہش یہ بھی ہے کہ مسجد میں بھی شروع ہو. بات بھی ہوئی تھی، آپ سے بھی ملاقات ہوئی تھی، تو اب آپ لوگوں کا ساتھ رہا ہے انشاءاللہ تعالیٰ. اور یہ بھی جانیں تحریک یہ سب اے لاس کرتی ہے، یعنی نہ آصف بھائی 1 روپیہ لیتے ہیں، نہ فرحان بھائی، نہ رومی بھائی، نہ ہم لوگ، نہ تیل کا بھی پیسہ نہیں لیتے آنے جانے کا. ہمارا وہ ذاتی پیسہ ہوتا ہے، اور ذاتی کیا، سب دیا اللہ ہی کا. تو بہرحال یہ آپ اگر اپنے علاقے میں، اپنی مسجد میں، اپنے اسکول میں درس قرآن شروع کراتے ہیں تو اللہ رسول کے لیے کراتے ہیں. آپ میرا کام نہیں کر رہے ہیں، آپ اپنے دین کا کام کر رہے ہیں. تو آپ کو چاہیے کہ آپ قدم آگے بڑھا کے، آصف بھائی کے وہاں جو پروگرامز ہوتے ہیں ہم لوگ بڑے مطمئن رہتے ہیں، کہیں سے پروگرام کر کے آتے ہیں، ہمیں پتہ ہے کہ یہاں سب کچھ سیٹ ملے گا، ہے نا، ہمیں کچھ کرنا نہیں ہے. وہ مائک اٹھایا شروع ہو گئے. اور اگر کرنا بھی پڑے تو کون سی بری بات ہے. آپ اپنے گھر کے لیے کیا کیا کر جاتے ہیں، اللہ رسول کے لیے جھاڑو لگا دیں گے تو کیا ہو جائے گا، اللہ رسول کے لیے کوئی دوسرا کام کر لیں گے، چٹائیاں بچھا دیں گے تو کیا ہو جائے گا. تو بہرحال درس قرآن ہماری یہ مہم ہے کہ رمضان مبارک کے بعد درس قرآن مختلف جگہوں پہ شروع ہو. آپ لوگ کوشش کیجئے کہ اس مسجد میں بھی سنڈے کے دن عصر بعد آصف بھائی چاہ رہے تھے، کیونکہ ان کے وہاں رہتا ہے سنڈے کے دن ظہر سے عصر بعد ہم لوگ فری ہو جاتے ہیں، نماز پڑھ کے ہو جائے گا آدھا گھنٹہ، 40 حدیثیں یا جیسا اتفاق بنے. تو بس گزارش یہ کہ نیک کاموں میں آصف بھائی اس علاقے میں رہتے ہیں اور اس علاقے کو دیکھتے ہیں، ان کا ساتھ دیں، بہت زیادہ ساتھ دیں. اور انشاءاللہ بچوں کے لیے بھی 40 حدیثیں آپ کہہ رہے تھے، انشاءاللہ اسے بھی شروع کرتے ہیں. اور اگر میلاد بھی اگر کرانا چاہتے اور ہیں، یہ میلاد والی مہم یہ پہلی میلاد عید کے بعد ہو رہی ہے انشاءاللہ. یہاں سے یہ قافلہ رکنا نہیں چاہیے. آپ
तो आप इंशाअल्लाह पूरे साल हम लोग मिला के बात करेंगे। अल्लाह ताला हमें खूब नेकियां करने की तौफीक अता फरमाए। देखिए, हमने बता दिया है कि गम मनाने का ख़ास तरीका है, और गम कोई मनाने की चीज़ नहीं है, असल में एक दिल की कैफियत होती है। गम मनाने का मतलब सोग जो है वो सिर्फ 3 दिन है। सोग से मुराद जैसे शादी ब्याह ना करना, खुशी के काम ना करना, ये 3 दिन है सिर्फ। बाकी गम जो होता है वो दिल की एक कैफियत है। ये गम मनाना सिर्फ 3, मनाना मतलब जैसे कोई कहे कि शादी घर में है तो ठीक है, इंतकाल हुआ है तो 3 दिन। हाँ, अगर किसी मर्द का इंतकाल हो तो उसकी बीवी इद्दत तक गम मनाएगी, यानी जब तक इद्दत में है तब तक वो खुशी के काम जैसे शादी ब्याह में शरीक ना हो, वो अपना जहाँ है वहाँ रहे। अब इसका ये भी नहीं मतलब कि सफ़ेद कपड़ा पहन लेगी, नमक नहीं खाएगी, ये सब मक्कारी हमारे वहाँ नहीं, बल्कि सीधी सिंपल सी चीज़ है कि खुशी के कामों में शरीक ना हो, जैसे अपने घर में रहे। और लोग कहते हैं बहुत बापर्दा रहे, जनाब बापर्दा तो बगैर इद्दत वालियों को भी रहना है, ये थोड़ी कि जिस दिन इद्दत खत्म हो तो रोड पे जाके घूमे। ये कौन सा फलसफा है कि इद्दत में बहुत बापर्दा? अरे बापर्दा तो आम दिन में भी रहना है, ये कौन सी बात है? इद्दत का मतलब होता है गम मनाना, यानी जैसे किसी का शौहर इंतकाल कर गया, अब उसको अपने बेटे की शादी करनी है तो इद्दत के दौरान बेटे की शादी ना करें, ये सिंपल सी बात है ना। और शौहर बीवी के अलावा जितने भी लोग हैं, माँ बाप हैं, बेटा है, दीगर रिश्तेदार हैं, वो सिर्फ 3 दिन तक गम मनाएंगे। उसके बाद कभी याद आती है, जान अफसुर्दा होती है, तो इख्तियार के बाहर की चीज़ है, इसके बारे में पुरसिश नहीं हो। जैसे मेरे किसी अजीज़ का इंतकाल हो गया, याद तो आनी है, सिंपल सी बात है। सवाल ये है उस याद आने पे हम करते क्या? रोते धोते हैं, कुरान पढ़ते हैं, इसाले, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। जैसे मैंने बताया आपको कि मुझे याद आए और मैं अपने महबूब की कब्र पे जाके 2 किलो अगरबत्ती गाड़ा, क्या फ़ायदा है ना? बल्कि जाऊं और उनके नाम से उन्हीं अगरबत्ती के पैसे किसी को सदका कर दूं, फ़ायदे की चीज़ ये। तो समझदारी के साथ कभी याद आए तो हमें अपने आप को बहुत कंट्रोल में रखते हुए नेक काम करने चाहिए जो हमें फ़ायदा दे। बाकी गम मैयत के दूसरे रिश्तेदारों के लिए 3 दिन, और बीवी अगर है तो उसके लिए इद्दत तक गम। अल्लाह ताला हम सबको शरीयत की तौफीक अता फरमाए। अस्तगफिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्ली ज़ंबिन व अतूबु इलैह। खड़े हो जाए।